اب 10 نکاتی ایجنڈا پیپلز پارٹی کا جو عوام کو آفر کر رہے ہیں، کیا نظر آتا ہے آپ کو ماضی کے مقابلے میں ڈیفرنٹ کیا ہے پیپلز پارٹی کے پاس؟ سلما میں اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن میرا خیال ہے اس سے زیادہ ایک بڑی اہم خبر ہے جو آج کی ہے، جو میرا خیال ہے ٹاپ آف دا نیوز بنی ہوئی ہے، اس پہ ہم تھوڑا سا پہلے بات کر لیں۔ وہ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری ہے۔ وہاں سے شروع کرتے ہیں، جلسے جلوس تو کر ہی رہے ہیں روز، لیکن اس کو دو طریقوں سے انور رضا دیکھا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ آج جو ہوا ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے ڈپٹی کمشنر صاحب نے وہ MPO3 کے تحت ان کی گرفتاری کو کل ختم کیا، اور آج انہوں نے دھڑام دھڑ جناب آج انہوں نے یہ GHQ کیس حملہ کیس میں ARY تھانے میں مقدمہ جو درج ہے انہیں گرفتار کیا گیا۔ دیکھیں، جو میں بنیادی طور پہ جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں کہے گا، اب جب آپ طے کر لیتے کہ آپ نے لائن کے کس سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے تو اس کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں۔ اب بظاہر تو ہم یہی کہیں گے کہ جی یہ شاید ٹھیک نہیں ہے، اور شاید ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو آج یہاں سے نہیں تو بڑی عدالت سے ریلیف مل جائے گا، کسی نہ کسی طریقے سے وہ باہر آ جائیں گے۔ لیکن سلما، اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سیاست تک کا کہتے ہیں اس میں مرسی کوئی نہیں، رحم کوئی نہیں۔ جب آپ اداروں کے جس سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، مجھے 4 لوگوں کا ڈاکٹر صاحب بڑا حیرت بھی ہے اور افسوس بھی ہے، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید، پرویز الہی اور فواد چودھری۔ یہ مجھے کہنے میں ببانگ دول کہہ سکتا ہوں کہ چاروں گیٹ نمبر 4 کے لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جب لائلٹیز آپ چینج کرتے ہیں، تو شاہ محمود قریشی کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے ان کے والد صاحب گورنر پنجاب رہے ہیں، اور ان کی گدیاں جو ملتان میں چلتی ہیں وہ 30 سے 35، میں ذاتی طور پہ مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ 3 دن میں 30 سے 35 کروڑ روپے اکٹھا ہوتا ہے وہاں 3 دنوں میں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ یہ آپ کہیں نہ کہیں سے آپ سہولت کاری آپ کو ملتی ہے، آپ کو حوصلہ ملتا ہے، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لائن کے کس سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوچیں کہ آپ کسی کو اس طرح للکاریں اور عبرت کا نشان نہ بنائیں۔ بھلے غلط ہو سکتا ہے وہ، لیکن ظاہر ہے یہ ہم کہتے ہیں بڑا کروڑ پروفیشن ہے سیاست، جب اس میں آپ آتے ہیں تو اس طرح کی صورتحال سے آپ کو پالا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، چند ایک دنوں میں پتہ چل جائے گا کہاں کھڑے۔ دھکے نہ دیے جاتے تو یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہے، دھکے دے کے جس طرح اندر ڈالا گیا، لیکن وہ جاتے جاتے اپنی بات ضرور کر گئے وہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ مین ہینڈلنگ تو کوئی بھی نہیں سمجھے گا۔ کیا ان لوگوں نے نہیں کیا تھا؟ دوسری بڑے بڑے سینئر بزرگ سیاستدان، مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے بھی، ان کے ساتھ ان لوگوں نے یہی سلوک کیا آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم تب بھی خیر کنڈیم کرتے تھے، دونوں غلط۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے اگر یہ جن کے ساتھ یہ کھڑے تھے وہ کر رہے تھے ٹھیک تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی غلط ہوا اور اب بھی غلط ہوا۔ شام صاحب ہرگز ٹھیک نہیں کہتے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ نے کیا تو پھر اگر آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو چیخیں کیوں نکلتی ہیں؟ دیکھیں، چیخیں نکلنے کی سمپل وجہ یہ ہے کہ اب یہ ماننا پڑے گا، یہ جتنے 4 لوگ ہیں ان کے ساتھ ماضی میں کبھی بھی اتنا زیادہ کبھی جس کو کہتے ہیں جیل تھانہ کچہری نہیں ہوا۔ یہ چاروں بندے بڑی کمفرٹیبل زندگی گزارے، لیکن جو انہوں نے کیا ماضی میں وہ بھی کبھی نہیں ہوا تھا، وہ بھی کبھی نہیں ہوا۔ اور پھر ظاہر ہے یہ جب اپنی سیاست کر رہے ہوتے ہیں، جس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر آپ معذرت خواہ لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں جس کو کہا جاتا ہے جی 18ویں ترمیم جنہوں نے لے کے آئے تھے اپنے سینٹر رضا ربانی صاحب، آپ نے دیکھا جب بات ہوئی تھی کہ جی کس طریقے سے آپ نے آرمی ملٹری فورس کو جو نا آپ نے سپورٹ کرنا ہے، تو انہوں نے کہا جی روتے ہوئے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میری تو پارٹی یہی چاہتی۔ لیکن نا پھر تو آپ ہائی مارو گراؤنڈ وہاں پہ بھی دکھاتے نا، چلے جاتے گھر، کہتے میں نہیں مانتا۔ تو یہ بات یہ ہے سلما کہ جب آپ کی اس طرح کی ویکنیسز ہوں گی تو اس کا فائدہ لوگ اٹھائیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ شام کو بیٹھ کے آپ کسی کو کہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، اگلے دن آپ امپریشن یہ دیں کہ نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ ابھی شیخ رشید صاحب کا ڈیلیما کیا ہے؟ ایک تو برا پھنسا ہوا ہے، ہر تقریر میں جا کے وہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں 40 دن کا قلعہ میں نے آپ لوگوں کے لیے کاٹا، لہٰذا مجھے PTI کی سپورٹ حاصل ہے، مجھے ووٹ نے معذرت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ان کے لیے اتنا الیکشن آسان نہیں ہے جیتنا اگر PTI سپورٹ نہ کرے، لیکن انہوں نے بھی چلہ پہلی دفعہ اس بنیاد پہ کاٹ لیا کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ میری سیاست آگے کوئی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ دونوں پہلو دیکھنے چاہیے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم یہ نہیں کہیں گے، کنڈون نہیں کریں گے کہ جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ویسے شاہ محمود قریشی کے معاملے پہ میں نے ویسے بھی آگے چل کے بات کرنی تھی، لیکن خیر یہ معاملہ تو بالکل ہے اپنی جگہ پہ، اور کیسز اتنے مضبوط ہیں کہ میرا خیال ہے ان سے جان چھڑانا اتنا آسان نہیں ہے۔